پاکستان کی سب سے بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر کہیں ہیں تو وہ کراچی میں ہے۔ پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں جہاں پہ کینسر کا علاج جو ہے وہ سائبر نائف پروسیجر اس کے تھرو ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں، اس میں سے پاکستان ایک ہے، لیکن دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو سائبر نائف کا علاج مفت میں کر رہا ہے۔ فری آف کاسٹ ہمارے پاس یہ تمام بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں مفت میں۔ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جی آپ اپنے کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو وہ لگائے گا، اور وہ جب گندم لگائے گا تو آپ کو جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ کسان کو اگر آپ انسینٹو نہیں دو گے تو وہ اپنی مرضی سے وہ کراپ لگائے گا جہاں پہ اس کو 2 پیسے ملے۔ فری آف کاسٹ ہم آپ کو زمین دیں گے، آپ لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں۔ نہایت ہی قابل احترام زبیر چھایا صاحب میرے ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ فراز لکھانی صاحب، خالد طواب صاحب، اکرام راجپوت صاحب، جنید صاحب، اور یہاں پہ موجود تمام معزز دوست احباب، جوہر صاحب، السلام علیکم جی۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح یہاں پہ ہمیں یہاں دعوت دی، اور کاٹی میں میرا کوئی آج یہ پہلا ٹرپ نہیں ہے، کافی دفعہ پہلے بھی آئے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی کوننگی کے ہمارے انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں ان سے مختلف اوقات میں ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ہمیشہ کبھی وہ مدعو کرتے ہیں، کبھی ہم حکومت سندھ کی جانب سے جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہم آپ تمام بزنس کمیونٹی کو مدعو کرتے ہیں۔ اور یہ سیریسنس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کی اکانومی بزنس کمیونٹی ہی چلاتی ہے، اور بزنس کمیونٹی کو جتنا ہم ایز کر سکیں گے، بزنس کمیونٹی کو ہم سہولیات دیں گے، اتنا ہی انوائرمنٹ بہتر ہوگا، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں گی، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، تبھی معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم نے اپنے سارے اس ملک میں بالکل آخری پرائرٹی اگر بزنس کمیونٹی رکھنی ہے خدا نہ خواستہ، یا ایگریکلچر کی اکانومی کو ہم نے آخری پرائرٹی رکھنا ہے، تو ملک کا پہیہ جو ہے کسی بھی ملک کا پہیہ نہیں چلے گا۔ لیکن الحمدللہ چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ صحیح ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں۔ میں 1-2 چیزیں پہلے ایگریکلچر سیکٹر پہ کر کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ریسنٹلی ہی جب گندم کی بات ہوئی کہ گندم کی پیداوار میں ہمیں لاسٹ ٹائم کچھ چیلنجز تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز دینے کے لیے منع کیا، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی IMF کے شرائط تھے۔ جب آپ نے منع کیا تو کیا ہوا کہ آپ کو اس بار گندم بلینز آف ڈالر کی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جی آپ اپنے کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو وہ لگائے گا، اور وہ جب گندم لگائے گا تو آپ کو جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، وافر مقدار میں ملے گی گندم، اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تو پاکستان میں اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ گندم امپورٹ کرتا تھا، پھر اب گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی۔ تو اس بار بھی میں زیادہ لمبی تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، تو اس بار بھی جب پیپلز پارٹی کی اپیل پر، حکومت سندھ کی اپیل پر فیڈرل گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے اس چیز پہ اس بار راضی ہوئے کہ جی ایک سپورٹ پرائز رکھی ہے تاکہ لوگ گندم لگائیں، کیونکہ اگر کسان کو اگر آپ انسینٹو نہیں دو گے تو وہ اپنی مرضی سے وہ کراپ لگائے گا جہاں پہ اس کو 2 پیسے ملے، کیونکہ کاروبار بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اب آپ جتنے انڈسٹریز کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز میں انسینٹو نظر نہیں آئے گا، گورنمنٹ آپ کو زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتی کہ جی آپ نے یہ چیز لگانی ہے، آپ کو جہاں پہ آپ کو وائبل چیز لگے گی اکنامیکل، تو آپ وہ چیز لگائیں گے۔ تو یہی فارمولہ تھا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس بار پیپلز پارٹی کے ہی اس اپیل پر جو ہے انہوں نے وہ گندم کی سپورٹ پرائز دی ہے، جس کے ہم شکر گزار ہیں، اور پھر حکومت سندھ نے بھی جو ہے وہ اس طرح کے ایفرٹس لیے ہیں اس بار کہ ہم ان غریب کسانوں کو جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کو ہم کھاد اور یوریا اس طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہے اس میں ہم کل بھی بات کر چکے ہیں۔ اب آ جائیں ہماری انڈسٹری کا، کیونکہ گندم جو بنتی تھا وہ بھی گندم بھی آخر میں فیکٹریز میں ہی آتی ہے آٹا بنانے کے لیے، تو اس سے بھی ہمارے انڈسٹریز جو ہے
ان کو بھی اکانومی ساری اسی چیز پہ جو ہے ریلیٹڈ ہے. انڈسٹری ہمارے لیے ہمارے ملک میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے, اور چائنا جا کے انہوں نے مختلف چائنیز بزنس کمیونٹی سے انہوں نے ملاقاتیں کی. بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز جو تھیں, دنیا کی بہترین کمپنیز جو ہیں, انہوں نے ان سے ملاقات کی. اور پریزیڈنٹ صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی. پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ آئیں انڈسٹری لگائیں ڈائریکٹلی, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پورے پاکستان کے لیے کہا کہ جی آپ پنجاب میں بھی آئیں, سندھ میں بھی آئیں, خیبر پختونخوا میں بھی آئیں, بلوچستان میں بھی آئیں. تو کیونکہ ہم لوگ سندھ حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے تو وہاں بیٹھے تھے, تو یہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اگر باہر سے کوئی انڈسٹری آتی ہے تو حکومت جو ہے آپ کو مفت میں زمین دینے کے لیے تیار ہے. آپ فری آف کاسٹ ہم آپ کو زمین دیں گے, آپ لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں. یہی اپروچ ہے کسی بھی, یہی اپروچ ہونی چاہیے کسی بھی کامیاب ملک کی, کہ آپ کو کس طریقے سے لوگوں کو اٹریکشن دیتے ہیں کہ لوگ آئیں, اور آپ ان کو راغب کریں کہ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. آپ نے وہ ایسا ماحول کریٹ کرنا, اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ماحول بہت بہتر ہے. ہم ابھی حکومت سندھ کی بات کریں, ابھی خیرپور اسپیشل اکنامک زون آپ سب کے علم میں ہوگا, اس نے انٹرنیشنل ایوارڈ لیا ہے. پورے پاکستان میں ایک ہی اکنامک زون کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے, وہ آپ کے اور ہمارے خیرپور اسپیشل اکنامک زون کو نیشنل ایوارڈ ملا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت سندھ کی جو سنجیدگی ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اور یہ آپ فائنینشیل ٹائمز کو پڑھ لیں, آپ مختلف غیر ملکی جریدوں کو پڑھ لیں کہ کس طریقے سے آپ کے اس پروجیکٹ کو اونرشپ دی جا رہی ہے. مطلب پوری دنیا میں حکومت سندھ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے 17 سال سے جس کا تعلق ہے, اس پروجیکٹ کو پوری دنیا میں اسپیشلی دیکھا جا رہا ہے. پھر میں آ جاؤں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ دنیا کی رینکنگ میں دیکھیں کہ پاکستان کا نام آ رہا ہے, اور پاکستان کا نام کس لیے آ رہا ہے؟ حکومت سندھ کی وجہ سے آ رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود میرے سامنے چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ سندھ حکومت کے اس ماڈل سے کیوں نہیں مفید ہوتے, آپ ان سے کیوں نہیں آپ وہ سیکھتے, یا ان سے کیوں نہیں وہ ٹپس لیتے کہ ہم بھی پورے پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وہ ماڈل ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کا ماڈل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کیا, اس کو بھی انٹرنیشنل ریکگنائزیشن ملی. پھر میں ایک جنرلی ہیلتھ کی بات کی. ہیلتھ میں آپ کے پاس جو سائبر نائف ہے, پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں جہاں پہ کینسر کا علاج جو ہے وہ سائبر نائف جو ان کی ایک پروسیجر ہے اس کے تھرو ہوتا ہے. پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں, اس میں سے پاکستان ایک ہے, لیکن دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو سائبر نائف کا علاج مفت میں کر رہا ہے. اگر آپ امریکہ میں یا کہیں اور جا کے کریں تو آپ کو 50,000 سے $1,00,000 بھرنے پڑتے ہیں. آئدر یو آر دا سٹیزن آف دا کنٹری, کچھ بھی ہو جائے, 50,000 سے زیادہ 50,000 یا 1,00,000 تک کے بیچ میں ان کے بیریئرز ہیں, اس میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اور ہمارے آپ کے کراچی میں, اس کراچی کو جس کو ہم سب سے زیادہ برا بھلا بولنے میں ہم سب لوگ جو ہے وہ دیری نہیں کرتے, وہ فری میں چل رہا ہے علاج, اور وہ فری میں چل رہا ہے. اور وہ صرف کراچی کے لوگ علاج نہیں کرا رہے سائبر نائف میں, صرف سندھ کے لوگ نہیں کرا رہے, صرف پاکستان کے لوگ نہیں کرا رہے. آپ دیکھیں باہر سے لوگ آ کے آپ کے پاس علاج کروا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا کہ فری کا علاج ہے. آپ دیکھیں ایران سے کتنے کیسز آئے, آپ دیکھیں افغانستان سے کتنے کیسز آئے. اسی طریقے سے آپ کا NICVD ہم تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں, اس میں کبھی کبھی ہم کیچڑ اچھال دیتے ہیں, ٹھیک ہے ہر جگہ پہ اچھی برائی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن NICVD کو کسی نے اسٹڈی کیا ہے؟ کوئی NICVD کے بھی ڈاکٹرز کے آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں. دنیا میں جتنے بھی کارڈیولوجسٹ ہیں یا جو کارڈک سرجنز ہیں یا جو اس طرح کے پروسیجرز کرتے ہیں, ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ان کو ایک گریڈ میں آنے کے لیے کہ جی انہوں نے اتنے پروسیجرز کیے ہیں. ہمارے NICVD کے لوگوں نے دنیا کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہمارے پاس یہ تمام بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں مفت میں. اور آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, اللہ سب کو ان بیماریوں سے بچائے. میں بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں اس بیماری کا. یہ اکرام راجپوت صاحب پریزیڈنٹ کاٹی حیدرآباد کے ہیں, ان کے میرے شہر حیدرآباد میں مجھے صبح کو 4 بجے
سیریسلی ہارٹ اٹیک ہوا تو میں بھاگتا پہنچا حیدرآباد کے اس NICVD میں, اور مجھے انہوں نے جب چیک کیا بولا جس کو ہارٹ اٹیک ہے. ایک اور مجھ سے پہلے کیو میں شخص بیٹھا تھا, ان کو پتا تھا کہ میں حیدرآباد کا تعلق ہے میرا, ان کو پتا ہے کہ میں ممبر آف اسمبلی ہوں, ان کو پتا ہے میں سینئر منسٹر ہوں, ان کا جی اس کو ویٹنگ میں رکھو, پہلے ہم جو ہے دوسرے آدمی کا علاج کریں گے. ہر جگہ پہ ہمارے پاس یہ فیسلٹیز, اور اس طرح فیسلٹیز ہیں کہ سڑک پہ چیسٹ پین یونٹ کے کنٹینر لگائے ہوئے سندھ حکومت نے یار سڑک پہ, کہ بھائی کبھی کسی کے لیے ہاسپٹل دور ہو اور اچانک کسی کو چیسٹ پین ہو جائے تو امیڈیٹ اس کو کہاں ریلیف ملے گا؟ کورنگی پہ لگا ہوا ہے. یہ میرے دوست بتا رہے ہیں کورنگی پہ لگا ہوا ہے, سڑک پہ کنٹینر لگا ہوا ہے حکومت نے, جس ایئر کنڈیشن کنٹینر وتھ دا بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز. اچانک کسی کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, کسی کو واک کرتے ہوئے, کسی کو ٹھیلا یا ریڑھی چلاتے ہوئے کسی کو کوئی پین ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ فوراً کنٹینر میں چلا جائے گا, وہاں پہ لوگ اس کا امیڈیٹ اس کو ریلیف پہنچا دیں گے. تو یہ ہونی چاہیے اپروچ کہ آپ نے گلی گلی میں آپ نے یہ کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں, جگہ جگہ پہ چیزیں کھڑی کریں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سہولت دے سکیں. مقابلے دیکھیں پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ انسان کو زندگی میں کیا پیاری ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ مطلب ٹھیک ہے آپ موٹر وے بنا لیں, آپ کوئی اور اسکیم بنا دیں, کوئی اور اسکیم آپ جس کو جو وہ اپنی پبلسٹی کروا لیں, لیکن سب سے قیمتی کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. سب سے پہلے پوری دنیا کی پریکٹس یہ ہے کہ جی سب سے پہلے اگر پرائرٹی دی جاتی ہے تو وہ ہیلتھ سیکٹر کو دی جاتی ہے. اور ہمارے اس شہر میں, ہمارے صوبے میں, پاکستان کی اگر میں بات کروں, پاکستان کی سب سے بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر کہیں ہیں تو وہ کراچی میں ہے. اور پھر ظاہر سندھ بھر میں آپ دیکھیں کہ گمبٹ ہاسپٹل جو ہے اگین خیرپور, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, جہاں پہ فری آف کاسٹ لنگس کا ٹرانسپلانٹ, فری آف کاسٹ لیور کا ٹرانسپلانٹ. مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے بڑے کلیم رہے کہ جی ہماری حکومتیں بھی رہی, ہمارے سب نے کچھ کر لیا, لیکن کہاں پہ فری آف کاسٹ کی یہ لنگز اور لیور کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں؟ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس فری آف کاسٹ ہیلتھ کی اپنے کارڈیک کے لیے NICVD جاتے ہیں. آپ کی SIUT اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, SIUT اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, پھر آپ کی چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں, پھر NICH دیکھ لیں. مطلب ہیلتھ فیسلٹیز میں جو سندھ میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کام کیا ہے, اس کا مجھے کوئی ایک مقابلہ کسی اور صوبے سے, کسی اور جگہ سے مجھے بتا کے پتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ جی ہم تو انٹرنیشنل پہ اب بات کر رہے ہیں نا کہ جی اگر کینسر کا علاج سائبر نائف کے ذریعے ہو رہا ہے تو دنیا میں 11 ممالک, لیکن مفت میں صرف حکومت ایک سندھ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کی الحمدللہ یہ جو ہماری پرائرٹیز ہیں اس میں یہ ساری چیزیں کہ ہماری پہلی سہولت ہمیں ہیلتھ کی دینی ہے. یس سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, باقی جو پرابلم اس کو بھی حل کریں, لیکن جب تک ہم لوگوں کو ہیلتھ کی سہولت نہ دے سکیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب عام آدمی کو, غریب آدمی کو, مزدور آدمی, اس کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ کیا کسی بڑی ہاسپٹل میں جا سکتا ہے کہ جی مجھے مفت میں علاج کرے کوئی؟ اس کو کوئی پہلے کرتا تھا. یہاں پہ پرچی سسٹم ہی نہیں ہے NICVD میں کہ آپ کی ایڈمیشن ہونی ہی نہیں, پرچی کا کوئی ہے ہی نہیں کلاس کہ آپ نے کوئی شناختی کارڈ جمع کرنا ہے, بس آپ انسان ہو, آ گئے, بس آپ کا علاج ہو گیا اور چلے جاؤ, اللہ اللہ خیر سال. تو یہ ہمیشہ پرائرٹیز جو ہماری رہی ہیں. ہمارے دوستوں نے پوائنٹ اٹھائے تو میں کہا کہ جی ہمارا خیرپور اکنامک زون, لیکن اس کے بعد ایک اور بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے پاس ہے, وہ ہے دھابی جی اکنامک زون. دھابی جی اکنامک زون کو شاید, لیکن یہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون ہے. میں آپ کے انڈسٹریلسٹ دوستوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس لیے میں اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. دا ریزن از کہ اب IMF کے بعد پاکستان میں مزید اکنامک زونز نہیں بنتے, تو یہ آپ کا اکنامک, اور یہ پاکستان کا واحد اکنامک زون, اسپیشل اکنامک زون ہے جو کہ آپ کے پورٹ کے فیس پہ, اس کے ماؤتھ پٹ پہ بنا ہوا ہے. تو ہمارے پاس ہمارے جتنے انڈسٹریلسٹ دوست جتنی وہاں پہ سرمایہ کاری کریں, اور ہم تو کہتے ہیں جی ہم خود بھی پرسنلی میں ایک دو دفعہ چائنا گیا, اب وہاں پہ چائنیز کمپنیز دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ, اور یہ واحد اکنامک زون ہے جو CPEC کا حصہ بھی ہے, دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ کہ وہ یہاں پہ آئیں اور وہاں پہ سرمایہ کاری جو ہے وہ دھابے جی اکنامک زون میں کریں. اسی طریقے سے ہر سیکٹر میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کام کی. شاہراہ بھٹو کی بات کی, اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے روڈ بنایا گیا. اب اس کے وہ پیچ جو کہ شروع نہیں ہوا تھا ابھی, بارش میں اس کا حصہ کیا, تو اس پہ بھی جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ڈیورنگ کنسٹرکشن پیریڈ کیا, اور اس میں بتاؤں کہ سندھ حکومت کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہے. تو اس سڑک کو صرف بننے تک نہیں, اس کو جو بھی ان کا کنسیشن پیریڈ ہے تب تک کی مینٹیننس, ریپیئر اور ساری جو وہ انہی کمپنیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہی کانسیپٹ پیپلز پارٹی کا رہا ہے, سندھ حکومت کا رہا ہے کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ کام کریں. اس کے علاوہ بی آر ٹیز کی بات ہوئی. پہلے میں آ جاتا ہوں ریڈ لائن بی آر ٹی پہ, اس پہ بھی اس کا مثال دی گئی. ریڈ لائن بی آر ٹی میں ایشوز تھے, ایشوز بی آر ٹی میں نہیں تھے. میں آپ کو بتا دوں ایشوز یہ ہوئے, ایک سمپل بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 2021 میں اس کا ٹینڈر ہوا تھا. اس وقت جو ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب تھے انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھ کر اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ٹینڈر کیا, شفاف طریقے سے ٹینڈر ہوا. اس کے بعد 2022-23 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کا کیا حشر ہوا, کہ آپ کے جو ڈالر ہے وہ ڈبل ہو گیا, سریا کا ریٹ کہاں چلے گا, سیمنٹ کا ریٹ کہاں چلے گا. وہ جن کانٹریکٹرس نے پہلے وہ کام لیا ہوا تھا انہوں نے کہا جی میں تو میں پورا نہیں کر سکتا. جب ٹینڈر کا ریٹ بھرا تھا تب تھا سریا کا ریٹ 90,000, آج ہے 1,60,70,000, تو میں تو اس پیسوں میں کر نہیں سکتا. اسی طریقے سے پوری جتنی کنسٹرکشن کے مٹیریل ہیں سب کی انہوں نے ایک کلیم داخل کیے. یہ میں فرسٹ ٹائم تھوڑا بتا رہا ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ سارے دوست دیکھ لیں. وہ جو شروع میں ایگریمنٹ بنا اس میں ایک ہوتا ہے ڈسپیوٹ بورڈ. ڈسپیوٹ بورڈ نے بھی ان کے جو کلیمز تھے وہ انہوں نے اپروو کر دیے کہ ٹھیک ہے. کسی نے بولا جی 7 ارب کا کلیم, 8 ارب کا کلیم ہے, تو وہ اپروو کر دیا. کسی نے بولا جی میرا یہ مجھے نقصان ہو رہا ہے اور جو میں اپ کمنگ جو پروجیکٹ کرنے ہیں اس میں مجھے 10-12 ارب کا کلیم ہے, تو وہ ڈسپیوٹ بورڈ نے ان کے اپروو کر دیے. اب ڈسپیوٹ بورڈ کے فیصلے ہمارے اوپر بائنڈنگ تھے ایز پر دا کانٹریکٹ. میں آج یہ فرسٹ ٹائم یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو چونکہ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آنا امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے پھر چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی, بھائی اب کیا کریں, تو ہم نے کہا جی ہمیں موقع دیں کہ ہم ان سے کانٹریکٹر سے نیگوسیشن کریں. اب اس میں جس کا 7 ارب کا کلیم تھا اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر نیگوسیشن کر کے ہم لے کے آئے 2 ارب روپے کے کلیم. مطلب جو ہم پہ بائنڈنگ تھی کہ ہمیں کرنا تھا, ہم اس کو نیگوشیشن کر کے ہم لے گئے, ابھی ہمیں 2 ارب روپے کا کلیم ہے. میں اس کے لیے, اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو آ کے وہ پروجیکٹ دکھانے کے لیے تیار ہوں. ہر بزنس کمیونٹی کو, تمام ٹریڈر ایسوسیشنز کو. ہمیں پتہ ہے وہاں پہ لوگوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہے, آج بھی تک تکلیفیں ہو رہی ہیں, ہمیں احساس ہے. لیکن پرابلم اصل میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ کانٹریکٹس بنتے تو ہماری جو کمپنیز ہوتی ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ ہوتی ہیں نا, وہ کانٹریکٹس بڑے بادشاہ کے نمونے سے بناتے ہیں. انہوں نے جی شروع میں کانٹریکٹ کا پہلا کلاس کیا تھا جو کہ اب آپ کے پاس ہونا ہے. میں آپ کو یہ بات تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اب شروع ہونا ہے کہ جی کام تب تک شروع نہیں کیا جائے گا جب تک ہمیں رائٹ آف وے نہیں ملے گا. اب رائٹ آف وے آپ سمجھتے ہو کہ اتنا آسان ہے ہمارے پاس رائٹ آف وے ملنا, جہاں پہ آپ کے پاس کہ الیکٹرک بھی موجود ہو, جہاں پہ آپ کے پاس واٹر بورڈ بھی موجود ہو, آپ کے ڈرینیج کی لائنز بھی ہوں, آپ کے جو سوئی گیس کی لائنز بھی ہیں, آپ کی آپٹیکل فائبرز بھی ہیں. تو میں نے پہلے دن کو کہا تھا یار یہ کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو رائٹ آف وے یوں مل جائے گا, یا آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں رائٹ آف وے ملتے جائیں گے. کیونکہ ہمیں ایک ایک کو ہاتھ باندھ کے پیسے دے کے, صرف ریڈ لائن میں ہم نے اربوں روپے حکومت سندھ نے بھرے صرف آپ کی جو یوٹیلیٹیز کو کی شفٹنگ کے لیے. تو وہی ہمیں پرابلم آپ کے پاس یہاں پہ بھی یلو لائن میں آنے ہیں. جو ابھی تک ہم نے برج تھی, جو ہم نے سینیٹر تاج اظہر صاحب کے نام پہ برج بنائی ہے, وہ برج ریڈی ہے, وہ ہم 1-2 دن میں کسی وقت بھی کھول دیں گے پبلک کے لیے. لیکن ایشو یہاں تک تو برج تک ٹھیک. اب مجھے خود وہ ریڈ لائن کا تجربہ دیکھ کے میرے وہ کہتے ہیں کہ دماغ کینٹینا جو ہے وہ اب کر رہے کام کے جی. اب یہ تو انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں پہ بھی وہی پرابلم آنا ہے. آپ کی جو 21 کلومیٹر کا پورا پیچ بننا ہے, یہ ٹریک بننا ہے, اس میں پرابلمس تو آئیں گے. جہاں تک آپ کا مطالبہ ہے جنید بھائی کے جی ہمیں اس میں شامل کیا جائے, تو آپ آج سے شامل ہیں. میں کل بولتا ہوں میرا ایم ڈی بھی آپ سے مل لے گا, ٹرانسپورٹ سیکرٹری بھی کے پاس بھی آپ مل لیں, وہ آپ کو چائے بھی پلائیں گے. آپ کو اس کمیٹی کی ہر میٹنگ میں ان کو بولتا ہوں کہ آفیشیلی ہر میٹنگ میں میری طرف سے ڈائریکشن کہ یو ول بی دا پارٹ آف دیٹ میٹنگ. آپ کی کارٹی ول بی دا پارٹ آف ایچ اینڈ ایوری میٹنگ ریگارڈنگ دا یلو لائن BRT. دس از دا ڈائریکشن فرام ناؤ اینڈ آن ورڈس. بٹ دا پرابلم از, یہ پرابلم آئیں گے اور پھر سب وہ گالیاں ابھی ہم نہیں کھانی. اب 2 طریقے نا, یا تو میں اس شہر کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سمجھے کہ کوئی اراؤنڈ 700-800 روپے کی BRT بناؤں, یا میں جو مجھے چیلنجز آنے ہیں, جو گالیاں کھانی ہیں, اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ جاؤں. دو ریزن ہے نا, 2 چیلنجز ہے. اب یہ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ کسی اچھائی کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اب
اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں صرف بسیں چلاتے ہیں روڈ میں، وہ بھی بہت آسان ہے، سستا ہے کام، اس میں تو ہمیں پیسے نہیں دینے کہ بسیں خرید کے، کیوں بسیں ان ٹریکس پہ بھی چلنی ہے BRTs پہ، لیکن بسیں لے کر خرید کے چلانا ناٹ بہت بڑا کوئی ترم خانی نہیں ہے ہماری. اصل بات ہے اب ہم وہ ایسا انفراسٹرکچر بنا کے جائیں جو آگے 200 سال تک 300 سال تک کے لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں. اس شہر کی جو فیوچر کی آبادی ہے، جس طریقے سے اس میں ایکسپینڈ ہو رہی ہے، انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ہماری حکومتوں نے پاپولیشن کی جو کنٹرول پہ کام نہیں کیا. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. ہماری تمام حکومتوں نے شروع میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ پرائم منسٹر تھی، تب اس دور میں کام ہوا. اس دور میں بہت سیریسلی جو ہے اس پہ ایفرٹس لیے گئے اور باقاعدہ منسٹریاں اس پاپولیشن کی قائم ہوئی، بنائی گئیں اور لوگوں کو اویئرنیس دی گئی. ان دنوں میں آپ ٹی وی پہ اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے اس طریقے کے. اب پتہ نہیں ہم لوگ کہاں چلے گئے. ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاپولیشن کا، اس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے. ہم باقی ساری چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو خیر کرنا ہے، سب حکومتوں نے کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں فیوچر کو دیکھنا ہے کہ کراچی کی جو ایکسپینشن فیوچر میں ہونی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس طرح کی اسکیم بنانی ہے. جو آپ کا شاہراہ بھٹو ہے، شاہراہ بھٹو بھی آپ کا فیوچر کے، آج آپ کو اتنی ٹریفک نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب یہ سارے M9 تک جائے گا تو آپ کو ایک نیا چہرہ بھٹو کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے جو ملیر ایکسپریس وے اپنا یہ لنک روڈ پہ ایک کام جو ہے وہ بھی حکومت سندھ کر رہی ہے، وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کام ہو رہا ہے. مطلب آپ کی کنیکٹیوٹی کو بہت 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 بہتر کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی شہر کے روڈوں کی، یس دیر آر چیلنجز. اس کے لیے لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب، میئر کراچی اور تمام جتنی بھی ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں. اگین وہاں پہ بھی وہی چیلنجز آتے ہیں، کبھی جی روڈ کٹنگ کے چیلنجز آتے ہیں، کبھی کون سے چیلنج آتے ہیں، لیکن سنسیئرٹی کے ساتھ پوری حکومت کام کر رہی ہے. ہمارے شہر کی آبادی از ناٹ نارمل. 2.5 کروڑ کی آبادی میں دنیا میں کتنے ہی ممالک ہیں جو 2.5 کروڑ کی آبادی سے کم ہیں. ہم ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اس شہر میں جہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کا بھی ہمارے پاس چیلنجز ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس پوری وہ کہتے ہیں جی کراچی کے لیے لوگ کراچی کے لیے کامنٹس دیتے ہیں جی کراچی برا ہے. یہ میں کہ یار کراچی اگر اتنا ہی برا ہے، کراچی اتنا ہی گندا ہے، تو پورے پاکستان سے لوگ روزگار کرنے کے لیے روزانہ کراچی کیوں آتے؟ باقی شہروں میں کیوں نہیں جاتے یار؟ وہ تو گندا شہر ہے، کیوں جاتے وہاں پہ یار؟ اب جب آپ اگر کیلکولیشن کریں روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ نارتھ سے اور اپ کنٹری سے کراچی آتے ہیں روزگار ڈھونڈنے کے لیے، تو باقی اگر حکومتوں نے اتنے اچھے کام کر دیے ہیں، باقی اگر صوبوں میں بہت ہی اچھی انہوں نے چیزیں کر دی ہیں، تو پھر وہاں پہ لوگوں کو جانا چاہیے نا. پھر اتنے گندی جگہ پہ کیوں جا رہے ہو بھائی، جہاں پہ آپ کہتے ہیں نہ پینے کا پانی ہے نہ کوئی اور چیزیں؟ کیونکہ مطلب ہمارے پاس جتنا روزانہ کی تعداد میں انفراسٹرکچر پہ جو بوجھ ہے نا، اب جو بھی باہر سے آ رہا ہے روز، اس کو پینے کا پانی بھی چاہیے، اس نے ڈرینیج بھی یوز کرنی ہے، اس نے آپ کے تمام ان ریسورسز کو شیئر کرنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ سارے چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز کراچی کے لیے ہی ہیں. تو لیکن یس ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. پاکستان سب کا ہے، ہم سب کا ہے. جس کو آنا ہے 100 دفعہ ہے، 100 دفعہ یہاں پہ آ کے اپنے روزگار کمائے. لا اینڈ آرڈر ان سب چیزوں کو جو ہے ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے وہ بھی چیلنجز بن جاتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہتر طریقے سے ہم لے کر چلیں. ٹرانسپورٹ کی اپنے بات کی جی، یس ٹرانسپورٹ کے محکمے میں کوشش کی جا رہی ہے، بسز لائی جا رہی ہے. پاکستان کی پہلی پنک بسز خواتین کے لیے مخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی سندھ حکومت لے کر آئی. پاکستان کی پہلی ماحولیاتی EV بسز، پہلی EV بسز وہ بھی آپ کی اور ہماری پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس نے شروع کی. ابھی مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی. ڈبل ڈیکر بسز بھی کراچی کے لیے آ رہی ہیں، مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے پھر ایک اپروول دیا ہے 500 اور مزید EV بسز کا، تو وہ بھی آ رہی ہیں. تو EV پہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جو ہماری یلو لائن BRT، ریڈ لائن BRT یہ EV پہ نہیں تھی، ان کو بھی ہم نے EV پہ کنورٹ کر دیا کہ ہم ان کو EV بنائیں. آپ کی EV اسکوٹرز الحمدللہ آ چکی ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں خواتینوں کو فری آف کاسٹ. آپ کی جتنی بھی فیکٹریز میں جتنی بھی خواتین کام کرتی ہیں ورکر، اگر ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان خواتین کے پاس پروف ہے کہ جی وہ کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں یا کہیں پڑھ رہی ہیں، تو آپ ہمیں لسٹ دیں. ان کا ہم ایک صرف ٹیسٹ کرائیں گے کہ جو ان کو ڈرائیونگ آتی ہے، ہم سے آپ مفت میں وہ EV کی پنک EV اسکوٹرز لے لیں جو کہ ماحولیاتی دوست ہوں گی اور آپ لوگوں کے آپ کے ان ورکرز کے لیے اچھی ہوں گی. تو یہ حکومت اور اس کا کرنے کا پیچھے تھاٹ آف پرپز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں
ان کو وومن امپاورمنٹ پہ ہم کام کریں. وومن امپاورمنٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی پہلی پرائرٹی رہی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پرائرٹی رہی ہے, محترمہ آصف زرداری صاحب کی پرائرٹی رہی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرائرٹی رہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو. تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس کے بیشتر پروجیکٹس میں گنوا سکتا ہوں. بی بی کے دور سے فرسٹ وومن بینک, فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن, اس کے بعد پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے دور میں جس طریقے سے BISP شروع کیا گیا, جو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو انٹرنیشنل ادارے ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے کون آپ کے ملک میں. اگر جس حکومت کو اور جس حکمران کو یہ نہیں پتا کہ میرے آج وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اگر میں سپورٹ نہ کروں وہ بغیر روٹی کے سوئیں گے, تو اس حکمران کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ڈیٹا جس طرح کلیکٹ ہوا, اور اس کو انٹرنیشنلی طریقے سے بہت ہی اعلیٰ میکینزم کے ساتھ کلیکٹ کیا گیا ہے کہ جی وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہمیں کہیں سبسڈی دینی ہے تو کس کو دینی ہے, اگر ہمیں رمضان پیکیج دینا ہے تو کس کو دینا ہے, اگر ہمیں کسی کو بھی کوئی سہولت دینی ہے, اگر ماہانہ میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ 10 لوگ رہتے ہیں اور ان کا روزگار کا کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے, تو ان کو آپ کیا ان کو چھوڑ دو گے آپ کہ جی وہ خدا نہ خواستہ کیا لوٹ کسوٹ میں چلے جائیں یا وہ بیٹھ کے کرائم کو بڑھاتا رہے. ان کو آپ نے گورنمنٹ نے سپورٹ کرنی. پوری دنیا میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, اس طرح کی سپورٹ کرتی ہے. تو وہ سارے سپورٹ کے پروجیکٹ اس میں بھی خواتین کو پرائرٹی دی گئی. اور میں بتا دوں ہم نے ریکارڈ کی بات کر رہا تھا جہاں پہ کہ ہمارے جو کمپٹیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن, جیسے میں نے بتایا خیرپور اکنامک زون یا ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا باقی ہمارے پروجیکٹس, لیکن دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں مفت میں 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں, جس میں 8 لاکھ گھر تیار ہو چکے ہیں, لوگ وہاں پہ مکین ہو چکے ہیں, وہ بھی آپ کی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے گزرا. دنیا کی تاریخ کا مطلب اس سے پہلے کہیں پہ زلزلہ آیا تھا, 8 لاکھ گھر بنے تھے, 21 لاکھ گھر, 21 لاکھ خاندان. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یا اگر کوئی بات بولے یار کیسے بناؤ گے؟ یہی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے ان متاثرین کے لیے کرے جن کے گھر تباہ ہو گئے. اب فوکس کیا تھا؟ یس کہ جو آپ اپنے جس کے بھی گھر میں بچے ہیں تو آپ ٹیوشن کس کو پڑھاتے ہو؟ جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے, جس کی تعلیم جس کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ کم, اس کو ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں جو ہوتی ہیں ویلفیئر اسٹیٹ, وہ بھی یہ کرتی ہیں کہ جی جہاں پہ سب سے زیادہ جو شخص برے حال میں اس کی مدد کرتے ہو. آپ کہیں راستے پہ بھی کھڑے ہوتے ہو, کسی سگنل پہ بھی کھڑے ہوتے ہو, خیرات بھی کسی کو دیتے ہو, تو آپ بولتے ہیں کسی مستحق کو ملے خیرات, کہ یار ایسے کو نہ ملے جس کے پاس کچھ موجود ہے, ایسے کو ملے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے تھے 2022 کے طوفانی سیلاب میں, جن کے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے, جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, جو سڑکوں پہ پڑے تھے, چارپائیوں میں پڑے ہوئے تھے اوپر چادریں ڈال کر, ان کو آپ کی اور ہماری اس حکومت نے ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ گھر بنا کے دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ثواب, اس سے بڑی نیکی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ نے ہیلتھ سیکٹر, آپ نے باقی تمام سیکٹر میں دیکھنا ہے. انڈسٹریز کے لیے آپ نے بات کی, یس جہاں سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی یہ نمایاں خصوصیت یہ رہی ہے چیف منسٹر صاحب کی, کہ ہمیشہ چاہے وہ صوبے سے ریلیٹڈ ایشو ہوں یا صوبے سے کسی بھی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہوں, وہ فیڈرل گورنمنٹ میں مقدمہ بہت ہی زبردست طریقے سے اس مقدمے کو پیش کرتے ہیں. آپ کے جو نیپرا کے ایشوز ہیں یا گیس لیوی کے ایشوز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی میں ان کے سامنے بھی پیش کروں گا, وہ پیش کریں گے. جتنے بھی ہم لوگ صوبائی حکومت ہے, میں آپ کے پارٹی کے دوستوں کو بتا دوں کہ ہم یہاں پہ ایز اے وزیر نہیں آتے, یہاں پہ ہم آپ کے ایز اے خادم ہو کے آتے ہیں, اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. یہ یہاں پہ آ کے اگر ہم کوئی بھاشن دے کے کوئی احسان کرانے یا میڈیا کوریج کے لیے نہیں آتے, ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایک ایشو کو سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے. جو ایشوز آپ نے یہاں پہ ریز کیے ہیں یا وہ ایشوز جو آپ نے اندر کمرے میں میٹنگ میں ریز کیے ہیں, ایک ایک ایشو کو آپ کو بہت جلدی اس کی فالو اپ میٹنگز ملیں گی. اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی کہ ہماری تاجر برادری کو کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں, کیونکہ انفارچونیٹلی ایک پری پلان طریقے کے ساتھ 1985 سے اس صوبے کے خلاف ایک سازش شروع کی گئی. سندھ صوبے کے خلاف ایک سازش 1985 کے بعد کی گئی, اور وہ سازش یہ تھی کہ اس صوبے سے کس طریقے سے ہم انویسٹمنٹ کو موو کریں, لوگوں کو ڈرائیں, یہاں پہ فساد کرائیں, یہاں پہ ان نیسیسری وہ کہتے ہیں کہ جی مصنوعی طریقے سے پارٹیاں بنا کے, مصنوعی طریقے سے فسادات کرا کے لوگوں کو اس طرح ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ یہاں سے انڈسٹری یہاں جائیں, یہاں سے لوگ شفٹ ہوں. اور کچھ لوگ گئے بھی صحیح, میں اس کو ماننے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے کچھ لوگ اس سازش میں کامیاب ہو گئے, لیکن
جو لوگ گئے سو گئے، جن لوگوں نے اپنے پیر جمع کر کے آج یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ ہمارے قومی ہیروز ہیں. آپ اس پاکستان کے قومی ہیروز ہیں، آپ اس صوبے کے قومی ہیروز ہیں، ہم اس سندھ حکومت کے لیے قومی ہیروز ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قومی ہیروز ہیں. آپ کی ہر مشکل میں ہم آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ملیں گے، ایز اے آپ کے خادم اویلیبل ملیں گے. آپ ہمیں اپنے ایز اے مینیجر کر کے ٹریٹ کریں کہ جی ہم آپ کے ایز اے مینیجر ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، یہ میری پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے، ایک سندھ حکومت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے، یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کے ہر پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہوں گے. کہیں پہ تھوڑی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن چیز ہوگی ضرور. یہ میری آپ سے کمنٹ، جتنے آپ نے چیزیں ریز کی ہیں جائز ریز کی ہیں، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ اس ملک کا اثاثہ ہیں، اس قوم کا اثاثہ ہیں، اور یہ ہمیں تو آپ کو آنکھوں پہ پلکوں پہ رکھ کر جو ہے آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.